أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ: وما منعنا ان نرسل بالآیات، خاص معجزات بھیجنے سے ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا تھا، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس سے پہلی قومیں معجزات کو دیکھ کر بھی جھٹلا چکی تھی۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرہ، اور ہم نے حضرت سمود کو اور ان کی امت میں ایک معجزہ اونٹنی کا بنایا۔ فظلموا بها، مگر اس اونٹنی پہ انہوں نے ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، کچھ معجزات تو ہم صرف ڈرانے کے لیے بھی بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے کہا کہ آپ کا رب تو ہر ایک علم کا احاطہ کرتا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور جو خواب اور معراج ہم نے آپ کو کروائی تھی وہ بھی لوگوں کا امتحان تھا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ درخت جس پہ قرآن میں لعنتیں آئی ہیں وہ بھی امتحان ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم ان کو ڈرا رہے ہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، ڈرانے کے باوجود ان کی سرکشیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 59 60 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ اللہ کہتے ہیں ہم زیادہ معجزات نہیں بھیجتے۔ ان کا یہ تقاضا تھا کہ ہمارے اوپر بھی معجزہ بھیجو۔ بھئی یہ پھٹیاں نہ ہلائیں، کنٹرول کریں اس پہ۔ ہر ایک کا یہ تقاضا ہوتا تھا کہ ان کو معجزہ دکھایا تو ہمیں بھی دکھاؤ، ان کو دکھایا تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں معجزات کو ہم عام طور پہ اس طرح نہیں بھیجتے، کیونکہ پہلے ہم بھیج کر جب بھی کسی نے کہا تو معجزہ بھیج دیا، جب کسی نے کہا تو معجزہ بھیج دیا، جب کسی نے کہا تو معجزہ۔ آپ دیکھیں چاند کے 2 ٹکڑے معجزہ ہے، مگر انکار کرنے والے انکار ہی کرتے رہے۔ معراج معجزہ ہے، مگر انکار کرنے والے انکار ہی کرتے رہے۔ اور اللہ نے ایک گزشتہ معجزہ آپ کو دکھایا کہ قوم سمود کی طرف ان کے پیغمبر تھے حضرت صالح۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کہتے ہو نا تم پیغمبر ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ ایک پہاڑ سے اونٹنی کو اللہ نے پیدا کیا، باہر آئی، بڑی خوبصورت تھی۔ پھر پیغمبر نے کہا کہ معجزہ تمہارا ہو گیا ہے، مگر اونٹنی کے گھاس کو ختم نہ کرنا، اس کے پانی کو ختم نہ کرنا، اس کے چشمے کو ختم نہ کرنا، اس پہ ظلم نہ کرنا۔ پھر اس میں سے ایک بدبخت نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اللہ کا عذاب ان پہ کیا ہوا؟ نازل ہو گیا۔ تو رسول پاک کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ اے نبی ہم تو ہر ایک معجزہ بھیج سکتے ہیں، ہر ایک معجزہ بھیج سکتے ہیں، مگر یہ تو معجزات کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، یہ تو استہزاء کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم، معجزہ دیکھ کر ایمان لانا، معجزہ دیکھ کر اس کی تصدیق کرنا، اس کے اندر کمال حسن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے جب ابو جہل نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کو گیا اور اوپر گیا اور نیچے آیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، آپ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو، وہ ہنسا، کہنے لگا پھر تیرا یار تیرا دوست تو یہی کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، اور سب سے پہلے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں بن دیکھے۔ اس لیے کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو کس کو ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کو ہے کہ آپ نے معراج کی تصدیق کی ہے بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے، بغیر پوچھے ہوئے۔ ایک ہوتا ہی ہے نا کہ ابو جہل نے جب کہا جی تیرا یار کہہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا تو بیٹھ میں ذرا ان کو پوچھتا ہوں جا کے، میں ذرا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ رسول پاک کے ساتھ کیا معجزہ ہوا کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو قبلہ بدلا۔ کیا ہوا؟ قبلہ بدلا۔ اب ہماری طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو مولوی صاحب ادھر مڑ گئے ہیں، وہ پیچھے سے آواز دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ نے آواز نہیں دی۔ حدیث کے اندر آتا ہے فداروہم کما ہم، جس طرح حضور گھومتے گئے اس طرح ہی صحابہ گھومتے گئے اور مکمل گھومے، کسی کے دماغ میں ذہن میں کوئی تجسس نہیں ہوا، کوئی شک۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی جو کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو معجزے کو دیکھ کر استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یہ کفر ہوتا ہے۔ معجزے کو دیکھ کر ایمان لانا۔ آج کتنی جاہل طبقے ہیں جی،
یہ پیر جو نکلے ہیں یہ آگ میں چلتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ ان کو دیکھ کر خدا مان لیتے ہیں، ان کو دیکھ کر۔ ایک پیر صاحب رہتے ہیں جناب پانی میں، ان کو دیکھ کے خدا مانتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کے بارے میں جناب 40 سال چارپائی پہ رہے ہیں، اترے ہی نہیں ہیں، اترے ہی۔ پیشاب کہاں گیا، پخانہ کہاں گیا، بیوی کے حق کس نے ادا کیے، دوسرا معاملہ کیا ہوا، تیسرا کیا ہوا، نماز کہاں گئی، رکوع کہاں گیا، سجدہ کہاں گیا۔ کہتے ہیں بابا جی پہنچی ہوئی سرکار ہے، جہنم میں پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ جہنم میں پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو نبی اگر آپ کو کسی جگہ پہنچا دے اللہ کے حکم سے، اللہ آپ کو کہیں پہنچا دے، وہ باتیں سمجھنے والی ہیں اور فکر والی باتیں۔ لیکن آج 1442 سال ہو چکے ہیں، اس وقت یہ گندے نالوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، لوگ ان کی عقیدت اور ان کا احترام اور ان کے نظام کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، اور اس حد تک مانتے ہیں مولوی کی بات کو نہیں سنیں گے، درس قرآن نہیں سنیں گے۔ درس قرآن یہاں کئی ساتھی نئے ہوتے ہیں، نئے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو تلاوت ہو رہی ہے، چلو اٹھ کے چلتے ہیں، کہ نظام ہے اس کو نہیں سنتے، حالانکہ یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے دین کے لیے۔ درس قرآن دین کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تقریریں، نعتیں، واعظیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہے جی۔ اور علماء اور مولانا صاحب بھی کیا کہتے ہیں؟ بھائی ماشاء اللہ کہو یار، کیا کہو؟ جس نے ماشاء اللہ کہا اس کو اللہ عمرہ کروا دے۔ یہ کوئی بات ہے؟ جو سبحان اللہ کے اس کو عمرہ کروا دے، باقی بد دعائیں نکال رہے ہوتے ہیں جی۔ یہ غلط ہے، ہمارے نبی کا یہ انداز نہیں تھا۔ ہمارے نبی ایسے ہاتھ نہیں اٹھواتے تھے، واہ واہ نہیں کرواتے تھے۔ ہاں، اللہ اکبر کا نعرہ رسول پاک نے لگوایا جہاد کے میدان میں۔ کس میں؟ جہاد کے میدان میں۔ اربعوا علی انفسکم، لیکن جہاد کے میدان میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نعرے کو آہستہ لگاؤ، نعرے کو آہستہ لگاؤ۔ اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہو یار، ماشاء اللہ کہو بھائی، تاکہ مجھے وجد آئے، مجھے جذب آئے اور مجھے کچھ ہو۔ اب وہ 100 بندہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، اور جس ٹائم تقریر ختم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب اذان ہونی ہے، نماز ہونی ہے، تو سارا مجمع فارغ ہوتا ہے، سارا مجمع فارغ ہوتا ہے۔ تو درس قرآن آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ آپ کی تربیت کرتا ہے، یہ آپ کی ہومیوپیتھک دوائی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر اثر کرتی 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 اصل چیز کو باہر پھینک دے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تقریریں ہوتی ہیں نا لچھے دار اور بڑے بڑے اشتہار اور یہ تمام چیزیں، اگر اللہ والا بندہ ہے نا تو وہ اشتہار میں بہت بڑا نام دیکھ کے وہ بیچارہ بیان ہی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، وہ اس چیز کو ہی اچھا نہیں سمجھتا، اس چیز کو ہی۔ تو اللہ کہتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ ہم سارے معجزات لا سکتے ہیں، مگر پہلے لا کر ہم نے تجربہ کر لیا ہے کہ ان بدبختوں نے پھر بھی جھٹلایا ہے۔ انہوں نے اب معراج کے معجزے کا انکار، انشقاق قمر کے معجزے کا انکار، حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی اللہ نے نکالی پہاڑ سے، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا، اور یہ تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں یہ کوئی منڈی نہیں ہے کہ جو کہے معجزہ اتارو، معجزہ اتارو، معجزہ اتارو، ہمارے لیے بھی اتارو، ہمارے لیے بھی اتارو۔ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ ہمارے سامنے آئے، ہمیں دکھائے، ہم مانتے ہیں، اللہ ہم سے بات کرے، اللہ ہم سے بات کرے۔ یہ ان کے مطالبات تھے، ان کے مطالبات تھے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، کبھی کبھی ہم معجزے اس لیے بھی اتار دیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ عذاب آتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ کڑک چڑک، کڑک اور چڑک یہ فرشتوں کی آوازیں ہیں۔ کس کی آوازیں؟ فرشتوں کی آوازیں۔ آپ نے دیکھا ہے جنگل کے میدان میں اکثر یہ بجلی جا کے درختوں کی جڑوں پہ پڑتی ہے، اور وہ چرے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ چرے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل سمجھا کرو، یہ آپ کی طرف رہی تھی، آپ کی طرف رہی تھی، لیکن اللہ نے کسی نام کے صدقے آپ کو کیا کر لیے؟ بچا لیے۔ میں بھی تحدیث نعمت کے طور پہ اپنا ذاتی واقعہ بھی ساتھیوں کو سناتا رہتا ہوں۔ آج سے کوئی 12-14 سال پہلے، 12 سال ہو گئے شاید، تو میں اس طرح ہی جو ہے نا جی درس قرآن کے لیے میں نے قرآن سامنے رکھا ہوا تھا اپنے کمرے میں، تو اوپر سے بجلی پڑی ہے، بجلی، اور بالکل کراس کیا اس نے، نیچے آئی ہے اور اس قرآن کے آگے سے نیچے گئی ہے، سامنے سے۔ اب غالباً یہ ہمارے مجید صاحب ہیں، ان کے کمرے میں بھی شاید اس کا کچھ نہ کچھ اثر تھوڑا بہتا ہوا ہے، لیکن اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ سامنے سے ایسے کراس کر کے گئی ہے، اوپر سے آئی ہے، بالکل قرآن کے آگے سے ایسے نیچے گئی ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو وہ سیدھی اوپر
آتی. یہ جو آسمانی بجلی ہوتی ہے نا، یہ دیواروں کو کراس کر سکتی ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ نے اس کے اندر ایک قوت رکھی ہوئی ہے. قوت یہ پتہ نہیں چلتا، انجینئر اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کس طرح کراس کر کے آ گئی ہے، کس طرح کراس کر کے آ گئی ہے. تو اس لیے قرآن سامنے ہو، ایمان سامنے ہو، دین سامنے ہو، اعمال سامنے ہوں. وَإِذْ قُلْنَا رَبَّكَ إِنَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کو ہم نے کہا کہ آپ کا رب پوری دنیا کے علم کا احاطہ کرنے والا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو کہتا ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ کو وہ انڈیا کا ایک غالباً گانا یہ قوالی تھی، تو ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے گلوکار نصرت فتح علی خان، اس نے بھی یہ پڑھی، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے. پورا پاکستان سنتا رہا ہے اس کو. کیا؟ خدا بھی نقل کفر کفر نہ باشد. میں صرف اس کو نقل کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو اپنی ذہنی تصدیق کے ساتھ یہ بات کرتا ہے خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے، یہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اور یہ بڑے پاکستان میں بڑی دھوم سے یہ پڑھا گیا اور اس کو چلایا گیا، اور لوگوں نے اس کو کیا کیا سنیں. لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. خدا بھی نہ جانے تو ہم کیا جانے، یہ لفظ کیا نہیں کہتا ہے، کافر ہو جاتا ہے انسان. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، ہم نے آپ کو بتایا ہے آپ کا رب پوری کائنات کے انسانوں کا کیا کرے گا، احاطہ. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک معراج کروایا ہے. کیا کروایا ہے؟ معراج. پوری دنیا کائنات میں 1700 سے زیادہ معجزات ہیں جو ہمارے نبی کو عطا کیے گئے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا معجزہ قرآن ہے، دوسرا معجزہ معراج ہے. دوسرا معجزہ معراج ہے. اور قرآن تو سامنے، معراج کا ذکر بھی کس نے کیا ہے؟ قرآن حکیم نے اور احادیث مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس لیے بھائی ایمان اور عقیدہ، ایمان اور عقیدہ، اگر عقیدہ آپ کا غلط ہے آپ کی تمام ولایت شیطانی ہو جاتی ہے، آپ کا ایمان شیطانی ہو جاتا ہے، آپ کا اسلام شیطانی ہو جاتا ہے. عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ معراج، عقیدہ قرآن، عقیدہ نماز، عقیدہ آخرت، عقیدہ موت، عقیدہ حشر، عقیدہ جنت، عقیدہ پل صراط، عقیدہ میزان، اور یہ تمام چیزیں، عذاب قبر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان عقیدوں کے بعد آپ امت کو لے کے چلو. اگر یہ عقیدے نہیں ہے، امت چل رہی ہے تو سمجھو کہ ریل کی پٹری ہے اور بغیر پٹری کے لوگ چلنا شروع ہو گئے، بغیر پٹری کے. اس لیے ہمارے مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داڑھی کے بغیر چلنے والا مسلمان پٹری کے بغیر جا رہا ہے. کس کے بغیر جا رہا ہے؟ داڑھی کے بغیر چلنے والا مسلمان پٹری کے بغیر جا رہا ہے. اس کو اس نور نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے جس نے کائنات پہ اثرات کیے ہیں. اب یہ داڑھی کا ذائقہ بھی نہیں چکھ رہا، داڑھی کا ذائقہ بھی نہیں چکھ رہا. داڑھی کے ذائقے کو چکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے. اور دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی شبیہ میں ڈھالتا ہے اپنے آپ کو. اللہ رب العزت اگر آپ کے اوپر ایک پھنسی نکلی ہے، صبح آپ کا دوست کہتا ہے پھنسی نکل آئی ہے بھائی، اس کا کوئی کرو، یہ فلاں ہو گیا، اس کا کچھ کرو. اور الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، ایک درخت ہے جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں، جی وہ کیا ہے؟ زقوم، طعام الاثیم. طعام الاثیم یہ گناہگاروں کا کھانا ہے. کیا ہے؟ کھانا ہے. آج کل بعض لوگ اس میں سٹرابری کو لے کے آ رہے ہیں. کس کو لے کے آ رہے ہیں؟ سٹرابری کو. سٹرابری کا بھائی تعلق اس سے نہیں ہے، البتہ ذائقہ اس کا اس جیسا ہوگا. اس جیسا تو کیا بلکہ پتہ نہیں اس سے کتنا کڑوا اور کتنا سخت اور کتنا ہوگا، اور جہنمیوں کے لیے ہوگا. وما نرسل بالآیات الا تخویفا، ہم جتنے بھی معجزات اتارتے ہیں کبھی رحمت ہوتے ہیں، کبھی خوف کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ معجزات اتارتے ہیں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں اور فرعون کہاں ہے، اور کیا سمندروں میں راستے ہیں اور کیا معجزات ہیں، اور معجزات کو دیکھ کر وہ پیچھے سے اس کی پیروی کرتا ہے اور اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ غرق کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے قرآن کو بھائی سمجھو. آج کل لوگ جوشیلے ہیں، ہر بندہ اپنا خطیب پسند کر رہا ہے کہ مجھے یار یہ خطیب پسند ہے، مجھے یہ مولوی صاحب بڑے پسند ہیں، مجھے یہ مولوی صاحب بڑے
پسند ہیں۔ بھائی یہ مولوی صاحب کی پسند اور خطیب کی پسند کے نظام کو کیا کرو، چھوڑ دو۔ یہ شخصیت پرستی اور نفس پرستی جو ہے نا، یہ غلط ہے۔ اب ہمارے اکابرین جو ہے نا رائے منڈی والے، یہ ان علماء کو یا خطباء کو بیان کم اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ شخصیت پرست ہیں، کہ جب ان کا بیان شروع ہوتا ہے اے دھڑا دھڑ دنیا، اور جب ختم ہوتا ہے ہو گئی جناب دنیا ہے۔ اب حاجی عبدالوہاب صاحب جیسا اللہ والا بندہ ہو، وہ جس ٹائم تقریر کرتے ہیں تو ہم نے خود دیکھا کہ ہزاروں بندے اٹھ کے جا رہے ہیں، چلو یار عیسیٰ صاحب آگے چلیے ہوں ہے۔ اور دیگر حضرات جب جوان طبقہ آتا ہے، ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب اللہ ان کی حفاظت فرمائے ہیں، جب وہ آتے تھے ہمارے سمیت کشمکش کے ساتھ جناب مجمع جڑا ہوا بیٹھا ہوا، لیکن حضرات ان کو بیان وہاں کم اس لیے دیتے تھے کہ لوگ شخصیت پرستی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ آئیں دین سیکھنے کے لیے، آگے سکھانے والا کوئی بھی اللہ والا ہے، آپ اس سے دین کیا کریں، سیکھیں۔ تو یہ نعرے لگانا اور یہ واہ واہ کرنا، اور یہ میرا اپنے نعت خوانوں سے بھی اختلاف رہتا ہے، اٹھو بھائی اٹھو ہاتھ کھڑا کرو، دیکھتا ہوں جو اسٹیج والے کرتے ہیں جی اگلے کرتے ہیں، دیکھتا ہوں جو پچھلے کرتے ہیں یہ ادھر والے کرتے ہیں، اور اوپر سے یہ پیسوں کی انبار آ رہی ہوتی ہے۔ جب پیسے آتے ہیں ہمارے اپنے نعت خوان پونے گھنٹے سے 1.5 گھنٹے پہ چلے جاتے ہیں، 1.5 گھنٹے پہ چلے جاتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں آج ہمارا شوق اور مزہ ہے۔ اب میرا یہی سوال رہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ خطیب پسند ہے تو تم میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا تم نے نعرے لگا دیے؟ کیا تم نے واہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاء اللہ کہہ دیا؟ اگر خطیب کی بات کا تم نے اثر لیا تو خطیب کی باتوں پہ چل کے تو دکھاؤ۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔